شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پراؤڈ آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بتانے جا رہے ہیں۔ ایک مشہور بزرگ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں تک بغداد میں کسی کو نہیں دکھے تو اہل بغداد میں جو لوگ تھے وہ بے قرار ہو گئے کہ سرکار غوث اعظم کہاں چلے گئے۔ وہ آپ کی تلاش میں نکل گئے اور آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دریائے دجلہ کے کنارے نکل گئے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے پانی پر چہل قدمی کر رہے ہیں، دریائے دجلہ کے پانی پر ٹہل رہے ہیں۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریائے دجلہ کی مچھلیاں وہ آپ کے پاؤں کو بوسہ دے رہی ہیں۔ ابھی لوگ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ ہی رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ظہر کی اذان کا وقت قریب آ گیا۔ ظہر کا وقت ہوا تو اچانک آسمان سے ایک سبز رنگ کی جائے نماز اتر آئی۔ جیسے وہ جائے نماز رونما ہوئی تو سب لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد کچھ سطریں لکھی ہوئی دکھائی دیں جس کا ترجمہ تھا، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف ہے اور نہ ڈر ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سبز رنگ کی جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور اہل بغداد کے لوگ جو کنارے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے ان لوگوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لیں۔ اس کے بعد سرکار بغداد اور بغداد کے لوگوں نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ، میں تیری بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر التجا کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کی روح قبض نہ کرنا جب تک کہ وہ گناہوں سے پوری طرح توبہ نہ کر لیں۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ غوث پاک کے صاحبزادے یعنی شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم شیخ عبد القادر جیلانی حج پر گئے تھے لیکن حج کی سعادت انہوں نے حاصل نہیں کی تھی جب تک کہ آپ کی ولایت کے احکامات جاری نہ ہو گئے۔ اسی طرح شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دوران حج کے سفر میں شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ یعنی وہ خود غوث پاک کے اونٹ کی رکاب پکڑے ہوئے تھے اور فرماتے ہیں کہ ہم سفر پر جا رہے تھے اور ایک مقام پر قیام کیا جس کا نام حلہ تھا اور یہ مقامی بستی شہر بغداد کے اندر ہی آتی تھی۔ میرے والد گرامی نے اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے عبد الرزاق، جاؤ اور اس بستی میں پتہ کر کے آؤ کہ اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کے حکم کے مطابق اس بستی میں گیا تو وہاں پر میں نے پوچھ گچھ کی اور اس کے بعد ایک ایسا گھر دکھائی دیا کہ اس گھر کی دیواریں گر چکی ہیں اور ایک بزرگ اپنی والدہ کے ساتھ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہ رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو بوڑھا شخص ہے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے، یہ شخص اپنی جوانی میں ایک بہت بڑا خطرناک جادوگر ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنے جادو سے، اپنے عمل سے اپنے آدھے جسم کو غائب بھی کر دیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کو توفیق دی اور اس نے وہ سارے برے کام چھوڑ دیے، ساری جادوگری چھوڑ دی۔ جیسے ہی اس شخص نے برے کام چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش آ گئی اور بہت ہی زیادہ مشکل حالات میں آ گیا۔ خیر، میں نے اپنے والد محترم کے پاس جا کر ان دونوں کے پاس
ایک رات گزارنے کی اجازت مانگی۔ جب میرے والد گرامی نے اجازت دی، انہوں نے تمام مریدین اور اپنے ساتھیوں سمیت اس غریب بوڑھے شخص کے گھر پر قیام کر لیا۔ جب اس گاؤں کے تمام امراء اور مشاہدین نے سنا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس غریب بوڑھے کے گھر میں قیام فرما رہے ہیں، تو تمام تر مشاہدین اور شیخ دوڑتے ہوئے چلے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخواست کو قبول نہیں فرمایا۔ اس پر شہر کے سارے لوگ اونٹ، بکریاں اور تمام تر تحائف سمیت اس بوڑھے شخص کے گھر پر لے کر آ گئے، جہاں پر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا تھا۔ جب اس غریب بوڑھے شخص کے گھر پر مال و دولت کے انبار لگ گئے، تو لوگ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے کے لیے دور دراز سے آنے لگے اور اپنے ساتھ بہت سارے تحفے اور دیگر چیزیں لاتے۔ آپ سرکار غوث اعظم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں ان تمام تحائف اور تمام چیزوں سے دست بردار ہوتا ہوں، اور میرے ساتھی بھی ان چیزوں کو ان غریب، محتاج، مفلس، میزبان شخص کو بخشتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ وہیں پر چھوڑ دیا اور سحری کے وقت آپ نے وہاں سے روانگی اختیار کر لی۔ شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ایک برس گزرنے کے بعد اسی بستی سے، اسی قصبے سے گزرا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے شخص کی مال و دولت میں ایسی برکت عطا فرما دی تھی کہ اس بوڑھے شخص کے گھر، جہاں 1 سال پہلے کچھ نہیں تھا، وہ گھر مال و دولت اور مویشیوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے اس بزرگ سے جا کر پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر قیام کرنے آ گئے۔ تو اس بزرگ شخص نے کہا کہ میں غائبانہ طور پر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور نیاز پکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں غریب مسکینوں میں نیاز بانٹا کرتا ہوں۔ یہ اسی کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے گھر تشریف لائے، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کے آنے کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔